السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ انصار کے محلہ میں گئے۔ مدینہ میں انصار کا محلہ ہوتا تھا، انصار یعنی کہ جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے جو لوگ، تو ان کے محلے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم ایک صحابی سے ملے جس کا نام تھا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور وہ غلام ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا، گٹھڑی، اور اس میں کتابیں تھیں، کاپیاں، اس طرح کر کے صحیفے تھے، تو وہ گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا۔ اور وہ جو صحابی ہیں انہوں نے بھی ایک بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک کپڑا ہوتا ہے ایک دھاری دار، اور یمن کے ایک جگہ کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، وہ بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا اس صحابی نے، اور اس کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا تھا، سیم اسی طرح کا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ جو صحابی تھے ان کے چہرے پہ غصہ بھی نظر آ رہا تھا، کچھ پریشان تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ کے چہرے پہ غضب کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبیلے سے آیا ہوں، وہاں ایک شخص کے پاس میں گیا تھا کہ جس کے ذمہ کچھ قرض تھا میرا، میں نے اس سے قرض لینا تھا۔ تو میں قرض لینے اس سے گیا، تو آگے سے اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو اس بعد میں اس کا ایک بچہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ گھر میں ہی چھپا ہوا ہے، ایک کونے میں چھپا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ گھر میں موجود ہے، تو میں نے آواز دی اس کو کہ تم باہر نکل آؤ، مجھے پتہ چل گیا کہ تم ادھر ہی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ باہر نکل آیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تیری کیا وجہ تھی کہ تم اس طرح چھپا ہوا تھا، تو مجھ سے کیوں نہیں، میرا سامنا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تو وہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آپ کا سامنا نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ایسے آپ سے جھوٹ بولوں گا، مطلب کوئی لارا لگاؤں گا آپ کو، اور پھر وہ بھی جو ہے نا وعدہ خلافی ہوگی، اور آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ اس طرح کیا کہ میں چھپ گیا تھا۔ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ جو صحابی ہیں ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس وقت میں تنگ دست ہوں، تو یعنی کہ میرے ہاتھ میں اتنی کشادگی نہیں ہے کہ میں آسانی سے دے سکوں آپ کا قرض۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی فی الحال میرے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے۔ تو وہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے 3 دفعہ یہ پوچھا کہ واقعی تو ایسے اس طرح تیرے ساتھ معاملہ ہے جس طرح تو بیان کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ میں نے یہ سوال کیا، اور تینوں دفعہ اس نے اللہ کی قسم کھا کے وہ اپنا جواب دیا کہ ایسے ہی ہے میرے ساتھ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ کاغذ لے کے آؤ جس کے اوپر معاہدہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو قرض کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تحریر میں نے مٹا دی، اور اس کو میں نے اس بندے کو کہہ دیا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے کہہ دیا کہ اب تم میری طرف سے آزاد ہو اس قرض سے، چاہے تو دے دینا اگر تمہارے پاس ہوں گے، نہ ہو تو تم اس طرف سے آزاد ہو، تم قرض نہ بھی دو تو خیر ہے۔ اور اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی قرض دار کو مہلت دے دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے اس کا قرض وہ معاف کر دیا۔ یہ ایک یعنی کہ حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اس لڑکے نے پوچھا، وہ جو باپ بیٹا آئے تھے نا اس محلے میں علم حاصل کرنے کے لیے، پہلے وہ اس کا والد جو ہے وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس صحابی سے، پھر وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ چچا یہ تو آپ بتائیے کہ آپ کا اور آپ کے غلام کا لباس ایک جیسا کیوں ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ لباس میں نے اس لیے ایک طرح کا اپنے جیسا ہی اس کو دیا ہوا ہے کیونکہ میں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ تم ایسے کیا کرو کہ اپنے غلام کو بھی وہی پہنایا کرو جو تم خود پہنتے ہو، اور اپنے غلام کو بھی وہی کھلایا کرو جو تم خود کھاتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے لیے یہ چیز آسان ہے کہ میں دنیا میں اس کو مال دے دوں جو میرے پاس ہے، وہ چیز میرے لیے مشکل ہوگی کہ قیامت والے دن یہ میری نیکیاں لے لے۔ تو کہتے ہیں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے دنیا میں اس کو دے دیا جو میرے پاس ہے،
اور اس حدیث پہ میں نے عمل کیا ہے۔ تو یہ تھا ایک صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جس میں 2 حدیثیں بھی آ گئی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں بھی انہوں نے بیان کر دیں، اور یہ بہت ہی پیارا واقعہ تھا۔ اور میں اس کے علاوہ کافی ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں واقعات پہ، اور یہ اسی کی ایک کڑی تھی اسی سلسلے کی۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔